اسی خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر پاسٹر سرفراز رحمت کا سلام پہنچے۔ ایک نئی صبح میں زبور 55 کی کھوج لگانے کے لیے آج ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ خداوند کے کلام کو بانٹنے کے لیے میں موجود ہوں۔ اور زبور 55 ہم نے بہت گایا ہے، لیکن کبھی اس کی گہرائی میں نہیں اترے ہیں، کبھی اس کو ہم نے خود سے پڑھا نہیں ہے تاکہ ہم اس کے گہرے مطلب کو سمجھ سکیں، اس کے مکاشفہ کو سمجھ سکیں۔ آئیے آج یہ خوبصورت موقع ہے کہ ہم اس کلام کو جو زبور 55 کی صورت میں ہے اس کو سیکھ سکیں۔ زبور 55 آپ گاتے ہوں گے، ہنتے میں یہوہ اگے دیواں گا دوائی۔ تو آج اسی زبور کو بائبل مقدس میں سے پڑھتے ہیں۔ زبور 55 میں آج اس کی 21ویں آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا، کیونکہ یہ زبور لکھا گیا اس آدمی کی دعا جس کے دوست نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ تو یہ اپنے ہیں، دوست ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں، تو پھر کیسی گزرتی ہے، اس سچویشن کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس لیے بائبل مقدس میں سے 21ویں آیت میں لکھا ہے، اس کا منہ مکھن کی مانند چکنا تھا۔ دوست کی بات ہو رہی ہے، پر اس کے دل میں جنگ تھی۔ اس کی باتیں تیل سے زیادہ ملائم پر ننگی تلوار تھی۔ یہ ایسے دوست کی بات ہو رہی ہے جو کہنے کو وہ دوست بھی ہے، ساتھ بھی رہتا ہے، وقت بھی ساتھ گزارتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں ایک جنگ ہے۔ اس کی باتیں بھی مکھن کی مانند چکنی ہے اور تیل سے زیادہ ملائم ہے، پر وہ ننگی تلوار کی مانند اپنے اندر گھات لگائے پھرتا ہے کہ میں کس طرح سے اس کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہوں یا کس طرح اسے مار سکتا ہوں۔ تو بائبل مقدس میں داؤد جو ہے اس بات کے لیے چلا اٹھتا ہے، دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ان سے چھڑا۔ اے خدا، میری دعا پر کان لگا اور میری منت سے منہ نہ پھیر، میری طرف متوجہ ہو اور مجھے جواب دے۔ میں غم سے بے قرار ہو کر کراتا ہوں، دشمن کے آوازہ سے اور شریر کے ظلم کے باعث، کیوں کہ وہ مجھ پر بدی لادتے اور قہر میں مجھے ستاتے ہیں۔ میرا دل مجھ میں بیتاب ہے اور موت کا ہول مجھ پر چھا گیا ہے۔ خوف اور کپ کپی مجھ پر طاری ہے، ہیبت نے مجھے دبا لیا ہے، اور میں نے کہا کاش کہ کبوتر کی طرح میرے پر ہوتے تو میں اڑ جاتا اور آرام پاتا، پھر تو میں دور نکل جاتا اور بیابان میں بسیرا کرتا۔ میں آندھی کے جھونکے اور طوفان سے کسی پناہ کی جگہ میں بھاگ جاتا۔ اے خداوند، ان کو ہلاک کر ان کی زبان میں تفرقہ ڈال، کیونکہ میں نے شہر میں ظلم اور جھگڑا دیکھا۔ دن رات اس کی فصیل پر گشت لگاتے ہیں، بدی اور فساد اس کے اندر ہیں، شرارت اس کے بیچ میں بسی ہوئی ہے، ستم اور فریب اس کے کوچوں سے دور نہیں ہوتے۔ جس نے مجھے ملامت کی وہ دشمن نہ تھا، جس نے مجھ پر ملامت کی وہ دشمن نہ تھا، ورنہ میں اس کو برداشت کر لیتا۔ جس نے میرے خلاف تکبر کیا وہ مجھ سے عداوت رکھنے والا نہ تھا، نہیں تو میں اس سے چھپ جاتا۔ بلکہ وہ تو ہی تھا جو میرا ہم اثر، میرا رفیق اور دلی دوست تھا۔ ہماری باہمی گفتگو شیریں تھی اور ہجوم کے ساتھ خدا کے گھر میں پھرتے تھے۔ ان کو موت اچانک آ دبائے، وہ جیتے جی پتال میں اتر جائیں، کہ شرارت ان کے مسکروں میں اور ان کے اندر ہے۔ یہ 15 آیتیں جو ہے یہ اپنے دلی دوست کے بارے میں کہی ہیں۔ اور آئیے بائبل مقدس میں سے داؤد کے دلی دوست کے بارے میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے دوست سے جو اس کی موت کی گھات لگائے بیٹھا ہوا ہے، وہ اس سے چھپ رہا ہے اور اس شہر سے بھاگنے کی بات کرتا ہے، اور یہاں تک کہتا ہے کہ
काश के कबूतर की तरह मेरे पर होते तो मैं उड़ जाता और आराम पाता और दूर कहीं बियाबान में निकल जाता और मैं वहां पर बसेरा करता। दाऊद इस सिचुएशन से निकल रहा है, निकलना चाहता भी है, लेकिन खुदा का बेटा यीशु मसीह जिस शहर में वो मेरे और आपके लिए हमें दायमी रिहाई देने के लिए आया, उसके बारे में भी देखेंगे कि वो ऐसी सिचुएशन में क्या करता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ऐ यरूशलेम, ऐ यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करता और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करता है, कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, अब से मुझे फिर हरगिज न देखोगे, जब तक ना कहोगे मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। कहने को एक जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी ये दो रैलम है। और जब हम जिस्मानी तौर पर अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से या अपने नातेदारों से दुख पाते हैं, तो जाहिर सी बात है तकलीफ भी होती है, परेशानी भी होती है। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद खुदावंद हमें एक रूहानी रैलम में यीशु मसीह की सूरत में एक ऐसे दोस्त से मुतारफ कराता है जो दायमी है, जो फॉरएवर है, और वो हमारा दोस्त खुदावंद यीशु मसीह है, हमारा भाई है, हमारा खैर ख्वाह है, हमें बचाने वाला, हमें छुड़ाने वाला, और हर मुसीबत और परेशानी में हमारा मुस्तैद मददगार है। प्रेज द लॉर्ड। जब वो जमीन पर आया तो उसके साथ भी ऐसा ही कुछ सलूक हुआ है। इवन दो वो अपने शहर में अपने लोगों के पास आया है, लेकिन उसके बावजूद जैसा कि मैंने पीछे पढ़ा था कि उनकी बातें जो है वो तेल की मानिंद मुलायम है मगर नंगी तलवार है। उनका मुंह मक्खन की मानिंद चिकना था पर उनके दिल में जंग थी। और यहां पर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो अपने शहर में अपने लोगों के दरमियान उनके लिए रूहानी रैलम में दायमी कफारा बनकर उन्हें अबलीस की कैद से और अबलीस के सारे बंधनों से रिहाई देने के लिए आया है। हम देखते हैं कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। कहने को वो यीशु के भाई हैं, यहूदी हैं, यीशु के हम असर हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके जो रवैये, उनके काम हैं, उनके जो तौर तरीके हैं, वो किसी भी तरह से खुदावंद यीशु मसीह को जो वो डिफेंड करते हुए नजर नहीं आते, बल्कि कहने को यीशु के साथ बड़े अच्छे सलूक करते हैं, लेकिन उनके दिलों में यीशु के बारे में नफरत अंगेज मंसूबे बांधे हुए हैं। सो खुदावंद यीशु मसीह का एक और खूबसूरत दोस्त जो यहूदा इस्करियोती है, उसके बारे में भी यहाँ पर ये लिखा हुआ है। जब यीशु को गिरफ्तार किया गया तो आयत नंबर 48 में लिखा हुआ है, और उसे पकड़वाने वाले ने उनको ये निशान दिया था कि जिसका मैं बोसा लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और फौरन उसने यीशु के पास आकर कहा, हाय रबी सलाम, और उसके बोसे लिए। यीशु ने उससे कहा, मियाँ जिस काम को आया है वो कर ले। इस पर उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाला और उसे पकड़ लिया। और देखो, यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर तलवार खींची और सरदार काहन के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा डाला। यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार अपने म्यान में कर ले, क्योंकि जो तलवार खींचते हैं वो सब तलवार से हलाक किए जाएंगे। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने बाप से मिन्नत कर सकता हूं और वो फरिश्तों के 12 तुमन से ज्यादा मेरे पास अभी मौजूद कर देगा, मगर वो नविश्ते यूं ही होना जरूर है, क्यों कर पूरे होंगे। उस वक्त यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू की तरह पकड़ने निकले हो? मैं हर रोज हैकल में बैठकर तालीम देता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, मगर यह सब कुछ इसलिए हुआ है कि जो नबियों
کہ نوشتے پورے ہوں، اس پر شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، بائبل مقدس میں لکھا اپنی سب فکریں، پطرس کے پہلے خط کے 5ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اپنی سب فکریں اسی پر ڈھال دو کیونکہ اسے تمہاری فکر ہے۔ یہ سچویشن جب خدا یسوع مسیح نے فیس کی تو جو زمینی ہم سچویشن کو فیس کرتے ہیں یہ ہمیں بظاہر یہ دشمن نظر آتے ہیں، اپنے رشتے، اپنے ناطے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ خداوند اپنے روح القدس کے وسیلہ ہمیں ہمیشہ سے ہی ریسکیو کرنے کی قدرت اور پاور رکھتا ہے، اور یسوع مسیح نے روحانی رحلت میں ایسا ہی کیا اور اس نے ہماری دائمی خلاصی کرائی ہے۔ اور یہ جو اس وقت سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں جس کا داؤد یہاں پر ذکر کر رہا ہے، داؤد کا جو توکل ہے، داؤد کا جو سارے کا سارا میں سمجھتا ہوں کہ بھروسہ ہے وہ خداوند پر ہے۔ اور آیت نمبر اگر میں 16 آپ کے لیے اور 17 پڑھوں تو یہاں پر دیکھیے ذرا داؤد کی پکار کیا ہے۔ اور میں تو خداوند کو پکاروں گا اور خداوند مجھے بچا لے گا۔ یہ اب داؤد کا وہ کانفیڈنس ہے، یہ اب داؤد کا وہ خدا پر بھروسہ اور اس کا توکل ہے کہ میں ایسی سچویشن میں خداوند کو پکاروں گا اور وہ مجھے بچا لے گا۔ پھر آگے لکھا صبح شام اور دوپہر کو میں فریاد کروں گا۔ ہر گھڑی، صبح، دوپہر اور شام، یہ 3 پہر دانیل کی کتاب میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دانیل پر جب حکم صادر ہو گیا کہ جو ہے وہ جو بھی اپنے زندہ خدا کی عبادت کے بغیر عبادت کرنا نہیں چھوڑے گا اور صرف بت کی پرستش کرے گا، اس کو جو ہے وہ جلتی بٹی میں بھی ڈال دیا جائے گا، شیروں کی مان میں بھی ڈال دیا جائے گا۔ لیکن جو لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں وہ اپنے روٹین کے مطابق اپنی سیکوینس، اپنا دھیان روٹین کے مطابق لگائے رکھتے ہیں، ریگارڈلیس کیسی بھی سچویشن ہو۔ اگر آپ، میں، ہم میں سے کوئی بھی دنیا میں کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، ہم اپنی روٹین کے ساتھ اگر خداوند کے ساتھ جڑے رہیں گے، سنیے، اس سبب سے ہم بچائے جائیں گے۔ اور داؤد بھی اپنی روٹین سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے، جیسے دانیل اپنی روٹین سے نہیں ہٹا تھا اور شیروں کے منہ بند ہو گئے، ایسے داؤد بھی اپنی روٹین سے نہیں ہٹا اور اس نے کہا سچویشن کیسی ہو، میرے دوست میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، لیکن میں خداوند کو پکاروں گا اور وہ مجھے بچا لے گا۔ میں صبح، دوپہر اور شام کو فریاد کروں گا اور کرتا رہوں گا، او ربا شندلا ربا شبا، اور کراتا رہوں گا۔ یعنی میں جب تک خداوند تو میری سن نہیں لیتا نا، میں ایک ہانپنے والی ہرنی کی طرح، پیاسی ہرنی کی طرح پیاسا رہوں گا، بھوکا رہوں گا، جب تک تو مجھے خود سیر اور آسودہ نہ کرے۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ اس نے اس لڑائی سے 18ویں آیت میں لکھا ہے جو میرے خلاف تھی، میری جان کو سلامت چھڑا لیا۔ او ہاللیلویہ، تعریف ہو، کیونکہ مجھ سے جھگڑا کرنے والے بہت تھے۔ خدا جو قدیم سے ہے سن لے گا اور ان کو جواب دے گا۔ لکھا ہے 22ویں آیت میں، اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پہلا پطرس اس کے 5ویں باب کی 7ویں آیت پڑھی تھی کہ اپنی فکریں اس پر ڈال دے، تو یہاں پر لکھا ہے اپنا بوجھ اس پر ڈال دے۔ 22ویں آیت میں، وہ تجھے سنبھالے گا، وہ صادق کو کبھی جنبش نہ کھانے دے گا۔ صادق کو کبھی جنبش نہ کھانے دے گا۔ سو پریز دی لارڈ، خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خداوند ہمارا زور ہے، ہماری قوت ہے، ہماری طاقت ہے۔ اور زبور 55 بہت خوبصورت زبور ہے، میں بھی اس کو اکثر گایا کرتا تھا لیکن کبھی اس طرح سے گہری اس کی سچائی میں نہیں گیا، لیکن میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ہمیں یہ فضل ملا ہے کہ ہم اس زبور کی گہری باتوں کو جان سکے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ وہ ہمارا بہتر مددگار اور توکل اور بھروسہ بن کے زمین پر جسم میں اس لیے اترا ہے تاکہ ایسے دوستوں کو، ایسے دشمنوں کو جو ہے وہ اپنی محبت اور اپنے پیار کے وسیلہ سے، کلام میں لکھا ہے اس کے شاگردوں نے تلوار نکال لی ہیں، ان کے سپاہی کے کان کو کاٹ دیا، لیکن خدا نے کہا نہیں بیٹا، جو تلوار کھینچتے ہیں وہ تلوار سے کٹیں گے، لیکن ہم نے تلوار سے نہیں، ہم نے محبت سے اس جنگ کو جیتنا ہے۔
اور یہی مسیحیت کا پیغام ہے۔ اور آج میں اور آپ ہم سب مل کر اس محبت کے پیغام کی نہ صرف ہم خود پیروی کریں بلکہ دوسروں کو بھی اس محبت کے پیغام کی پیروی کرنے کا فضل اور توفیق مانگے، تاکہ خدا ہم سب کو خدا کی محبت میں اتنا مسرور کر دے کہ ہم صبح دوپہر اور شام خدا ان کی بات اور پرستش میں کنٹینیوسلی اس میں لگے رہیں، تاکہ خدا ہمیں اپنی قدرت سے سنبھالے اور ہر سچویشن سے ہمیں نکالے۔ میری دعا ہے کہ خدا روح القدس کے وسیلہ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کا فضل اور توفیق بخشے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ اپنا خیال رکھیے۔